حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کے حالات۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت سے 5 سال قبل حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان فرما چکے تھے کہ وہ وقت تھا جب کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور اسلام کی ترقی میں جہاں تک ان سے ممکن تھا روڑے اٹکا رہے تھے۔ جب کسی کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے کان میں پہنچتی تھی تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی اور مسلمانوں کے ستانے پر اور زیادہ تیار ہو جاتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان کی نظر میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ رات دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے اور پریشان کرتے رہتے تھے اور آخرکار انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کا سماجی و معاشی طور پر مکمل بائیکاٹ کر دیا، یعنی آپس میں یہ معاہدہ کر لیا کہ اس خاندان کے ہاتھ نہ کوئی چیز فروخت کریں گے اور نہ ان سے خوشی اور غم کا تعلق قائم رکھیں گے۔ یہ واقعہ اعلان رسالت کے 7ویں سال کا ہے۔ ایسی حالت میں جبکہ پیر تلے کی چونٹی بھی دشمن ہو رہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں رہنا دشوار تھا۔ مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ ترک سکونت کر کے شیب ابی طالب میں، جو اس خاندان کا موروثی درہ تھا، چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی، جن کی عمر ابھی 2 سال کی تھی، اپنے والد گرامی کے ساتھ گئی۔ تقریباً 3 سال یہ خاندان یہیں رہا۔ کون سا دکھ تھا جو اس مدت میں نہ اٹھایا، کون سی تکلیف تھی جو برداشت نہ کی۔ اکثر اوقات کھانے پینے کی اشیاء میسر نہ آنے سے کئی روز متواتر فاقے کرنے پڑتے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اس مصیبت میں اپنے والدین کے ساتھ شریک تھیں۔ اگرچہ یہ عمر واقعات کو سمجھنے کی نہ ہو، مگر دل کو تکلیف کا احساس تو تھا۔ ننھی سی بچی جب فاقے سے نڈھال ہوتی ہوگی تو دیکھنے والوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹوٹے دل کا سہارا یہی بچی تھی۔ اسی کو سینے سے لگا کر اپنا غم ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے کچھ گیہوں اپنے ایک غلام کے ہاتھ شیب ابی طالب میں بھیجے۔ ابو جہل نے اس کو لے جاتے دیکھ لیا، فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور اسے وہاں جانے سے روکنے لگا تو ایک قریشی جوان یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابو جہل کو ڈانٹ کر کہا، تو کیسا سنگ دل آدمی ہے؟ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو اس کو روکنے والا کون ہے؟ اپنے ہی قبیلے پر یہ سختی اور یہ ظلم تجھے شرم نہیں آتی؟ غرض کہ اس نے وہ گیہوں بھجوا دیے اور اسی وقت یہ ارادہ کر لیا کہ قریش کے اس معاہدے کو توڑ دینا چاہیے۔ رفتہ رفتہ اس کی سعی و کوشش سے قریش کے کئی اور افراد بھی اپنے کیے پر نادم ہوئے اور بنو ہاشم کی حمایت کرنے لگے۔ وہ کہا کرتے تھے، ایسا کیوں ہے کہ بنو مخزوم نعمتوں میں کھیلیں اور ہاشم اور عبد المطلب کے بیٹے مشقتیں جھیلتے رہیں۔ ابن ہشام بعض اہل علم سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام نے قریش کی انجمن میں جا کر کہا، میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ دیمک نے اس عہد نامے کو چاٹ کھایا ہے جو تم نے تحریر کیا تھا اور صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ جاؤ دیکھو، اگر ان کی بات سچی ہے تو ہمارا محاصرہ اٹھاؤ اور اگر جھوٹی ہے تو میں انہیں تمہارے سپرد کر دوں گا۔ قریش عہد نامہ دیکھنے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیمک نے اللہ کے نام کے سوا پورے عہد نامے کو کھا لیا ہے۔ یوں بنو ہاشم کا محاصرہ ختم ہوا اور وہ شیب ابی طالب سے باہر آئے۔